بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو مسائل آج کل بہت زیادہ پیش آ رہے ہیں مومنین کو اور کثرت سے سوال کر رہے ہیں، وہ بینک کے متعلق مسائل ہیں کہ بینک سے قرض لینا، بینک میں پیسے رکھنا، ان پہ پرافٹ لینا، یہ کیا حکم رکھتا ہے شریعت میں۔ تو چونکہ بینک کی مختلف اقسام ہیں تو ضروری ہے کہ پہلے ہم بینک کی اقسام بیان کریں، پھر جو ہے وہ ان اسئلہ کے جواب دیں۔ بینک کی ہم پہلے دو قسمیں بناتے ہیں۔ ایک وہ بینک کہ جو مسلمان ملک میں بینک ہیں، چاہے وہ حکومت کا بینک ہو یا پرائیویٹ ہو، اور ایک وہ بینک کہ جو غیر مسلم ملک، کافر ملک میں بینک ہے، چاہے وہ حکومت کا ہو یا پرائیویٹ ہو۔ اگر مسلمان ملک کے اندر بینک ہے اور اسی ملک میں رہنے والے کسی کافر کا ہے، اہل کتاب کا ہے، جسے ذمہ کہتے ہیں، تو اس کا ان سب سے ہٹ کر حکم ہے، یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تیسری قسم ہے۔ اب آتے ہیں مسلمان بینک کی طرف جو مسلمان ممالک میں ہے۔ اس کی دو قسمیں بناتے ہیں، ایک مسلمان حکومت کا بینک اور ایک پرائیویٹ بینک۔ جو حکومتی بینک ہے اس کا جو حکم ہے وہی حکم ہے اس بینک کا کہ جو حکومت اور کسی آدمی کے اس میں شیئرز ہیں، یعنی مشترک ہے۔ پرائیویٹ اور حکومت کا جو مشترک بینک ہے وہ بھی حکومت والے بینک کے احکام رکھتا ہے، تو لہٰذا ہم اس کو حکومتی بینک کے تحت ہی شمار کریں گے۔ جب احکام بیان کریں گے تو جب حکومتی بینک بولیں گے اس سے مراد یہ دونوں قسمیں ہوں گی، چاہے خالص حکومت کا ہو یا مشترکہ ہو۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمارے پاس ٹوٹل قسمیں 4 ہو گئی: مسلمان حکومت کا بینک، مسلمان پرائیویٹ بینک، کافر کا بینک لیکن کافر ذمہ جو مسلمان ملک میں رہ رہا ہے اس کا بینک، اور غیر مسلم ممالک کا بینک۔ اس کی ہم دو قسمیں نہیں بناتے، غیر مسلم حکومتی بینک اور غیر مسلم پرائیویٹ بینک، چونکہ ان کا دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ تو ہم مسائل کی ابتدا کرتے ہیں مسلمان ملک کا حکومتی بینک۔ اس سے قرض لینا جائز ہے یا نہیں؟ اور معلوم ہے کہ جب قرض لیا جاتا ہے تو بینک جو ہے وہ شرط لگاتا ہے اضافے کی، چارجز لگاتے ہیں اس پر۔ 1 لاکھ روپیہ آپ لیتے ہیں بینک سے تو وہ 6 ماہ کے لیے یا سال کے لیے دیتا ہے، اور اس پر آپ کے مثلا 20,000 30,000 اس پہ اضافت آپ سے لیتا ہے۔ تو کیا قرض لینا جائز ہے اس طرح سے؟ آغا سستانی حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن یہ نیت کریں کہ آپ قرض حسنہ لے رہے ہیں، یعنی آپ جتنا لے رہے ہیں آپ اتنا ہی لوٹائیں گے، یا یہ نیت کریں کہ ہم ایسے اس بینک سے پیسے نکالنے کے قصد سے یہ معاملہ کر رہے ہیں، اصل ہم نے پیسہ نکالنا ہے ایسے مفت میں۔ اگرچہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بینک آپ سے اضافہ لے لے گا، 1 لاکھ بھی لے گا اور 15 20 30 ہزار اوپر لے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس وقت جب وہ بینک واپس لے گا تو آپ کے لیے دینا جائز ہوگا۔ آپ جب قرض لے رہے ہیں اس وقت آپ کا قصد یہ نہ ہو کہ آپ ان کو سود کے ساتھ واپس کریں گے۔ اگر یہ قصد نہیں تھا تو گورنمنٹ بینک سے، مشترکہ بینک سے آپ قرض لے سکتے ہیں۔ کیا گورنمنٹ بینک سے گھر لینا جائز ہے؟ کاروبار کے لیے اماؤنٹ لینا جائز ہے؟ جس عنوان سے بھی لیں حکم یہی ہے۔ آپ گھر لینے کے لیے پیسہ لیتے ہیں، آپ گاڑی لینے کے لیے پیسہ لیتے ہیں، آپ کاروبار کرنے کے لیے عنوان سے پیسہ لیتے ہیں، اگر آپ پیسہ لیتے ہوئے آپ کا قصد یہ نہیں تھا کہ آپ سود کے ساتھ واپس کریں گے تو آپ کسی عنوان سے بھی پیسہ لے سکتے ہیں۔ کیا گورنمنٹ بینک میں
آدمی پیسہ جمع کرا سکتا ہے اس قصد سے کہ میں اس سے اضافہ لوں، اس سے سود وصول کروں، یہ تعبیر درست ہے، تاکہ میں ان سے قرض پر سود لے سکوں، اضافہ لے سکوں۔ دیکھیں یہاں حکومتی بینک کے مال کی بنیاد کو سمجھنا ہوگا۔ آغا سستانی کی حافظہ اللہ کی جو نظر ہے وہ یہ ہے کہ حکومتی بینک کا جو مال ہے وہ مجہول المالک مال ہے، یعنی جس کا مالک مجہول ہے۔ اگر اس میں آپ پیسے بغیر شرط کے بھی رکھیں تو رکھنا جائز نہیں ہے، چونکہ آپ پیسے جو ہے ایسے پھینک رہے ہیں، جب آپ اس بینک سے واپس کریں گے وہ کسی اور کا مال ہوگا۔ یہ اصل اس کی بنیادی جو حقیقت ہے۔ لیکن آغا سستانی چونکہ حاکم شرع ہیں اور مجہول المالک کا مال، یعنی جس کا مالک معلوم نہ ہو، اس کے تصرف کرنے کا حق اسلام نے، اللہ نے اور اس کے رسول نے حاکم شرع کو دیا ہے، تو انہوں نے مومنین کو اجازت دے رکھی ہے کہ آپ پیسے جمع کرا سکتے ہیں، حکومتی بینک میں رکھ سکتے ہیں، اور اس پر اگر آپ کو وہ پرافٹ دیتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن آپ ان پہ شرط نہیں لگا سکتے کہ وہ آپ کو پرافٹ دیں، چونکہ شرط لگانا یہ سود ہے۔ شرط لگانے سے مراد کیا ہے کہ آپ بینک کے مثلا مینیجر سے یہ کہیں کہ میں تب یہ پیسے آپ کو دیتا ہوں جب آپ مجھے اتنے اضافی دیں گے، یہ ₹1,00,000 آپ کو دیتا ہوں، آپ کے پاس رہے قرض کے طور پر، لیکن اس شرط پہ دیتا ہوں کہ مجھے منتھلی ₹5,000 دیں۔ اس کو شرط کہا جاتا ہے کہ اگر آپ مجھے اضافہ نہ دیں تو میں آپ کو نہیں دیتا۔ یہ اگر شرط لگائی جائے تو یہ جائز نہیں ہے، چاہے اس کے دل میں ہو کہ میں ان سے اضافہ نہیں لوں گا، چونکہ دل سے میں جو کچھ ہے اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ مہم یہ ہے کہ آپ معاملہ کرتے ہوئے ان سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اگر معاملہ کرتے ہوئے آپ نے کوئی شرط نہیں لگائی، چاہے دل میں ہے کہ آپ کو اضافہ دیں گے انشاءاللہ اور آپ لیں گے، آپ کے لیے جائز ہے، چونکہ آپ نے شرط معاملے میں نہیں لگائی تھی، دیتے ہوئے نہیں کہا تھا کہ میں تب دوں گا اگر مجھے اتنا اضافہ دو گے۔ لہٰذا اگر وہ آپ کو اضافہ دیتے ہیں، آپ کے وہ پیسے رکھنا ان کے پاس جائز تھا، یہ اضافہ لینا جائز ہے، اور اس شرط پر جائز ہے، چونکہ اتھارٹی حاکم شرع کے پاس ہے اس چیز کی، انہوں نے اس شرط پر اضافہ لینا جائز قرار دیا ہے کہ آپ اس میں سے آدھی پرافٹ وہ دیندار غریب مومن پر خرچ کریں گے۔ اگر آپ کو ₹5,000 مل رہا ہے ہر مہینے 1,00,000 پر 2,00,000 پر، اس 5,000 میں سے 2,500 آپ کے لیے حلال ہے، 2,500 جو ہے آپ متدین فقراء مومنین پر خرچ کریں گے۔ تو اسی زمرے میں آ جائے گی جو قومی بچت سکیم ہے کہ یتیم بچوں کے اموال رکھے جاتے ہیں، باپ ان کا مثلا ملازم تھا چلا گیا، اس کی پنشن کا پیسہ رکھا گیا، یا مثلا ریٹائر ہو گیا ہے بندہ، بوڑھا ہو گیا ہے تو کاروبار نہیں کر سکتا ہے، وہ اس کی پنشن بھی حکومت نے اپنے بینک میں رکھ لی، اور اس پر جو ہے وہ ان کو منتھلی دیتے رہتے ہیں، تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ یعنی حکومتی بینک کے پرافٹ ہیں، آپ کے پیسے پر حکومتی بینک پرافٹ دے رہا ہے، آپ کے لیے لینا جائز ہے، چونکہ آپ نے شرط نہیں لگائی، خود حکومت نے ایسا کیا ہے، لیکن اس شرط پر جائز ہے کہ آپ اس میں سے آدھی پرافٹ جو ہے وہ متدین اور غریب مومنین پر تصدق کریں گے۔ یہ تھے چند ایک احکام حکومتی اور مشترکہ بینک کے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جو ہے دوسری جو اقسام ہے بینک کی، ان کے کچھ احکام بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔